ایک آدمی نا محمود غزنوی کے پاس نا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ وہ فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں نا، میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے تھیلی مجھے واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے ہیں۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، خالی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہیں، نہ پھٹی ہے نہ خالی ہے۔ اب میں تو لوٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہوگی، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود غزنوی دربار میں تو محمود نے چھری منگائی۔ وہ جس تخت پہ بیٹھے تھے نا وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا ہے نا اب، وہ گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے۔ فلاں صاحب، اس نے کہا او خدا کے بندے، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی کرنے والوں کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے، لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار میں ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا جس نے پھاڑا ہوگا، اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی نہیں۔ اس نے کہا یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام احمد رفوگر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا اور کہا یار اس کو اس طرح سینا پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو،
मैं बड़ा कारीगर हूँ। बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते। कोई निशान छोड़ते हैं पीछे। बड़े अहमद रफूगर कहने लगा, इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, पैसे ले यार, तू सी दे। उसने सी दी। अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए। आके पहले नजर गद्दे पे डाली। उसने बुलाया सब मुलाजमीन को। कहा, किसने सिया है? कहा, जनाब क्या हुआ? कहा, ये फटा हुआ था किसने? कहा, फटा ही नहीं। वो कहने लगा, मनो मत, मैं खुद फाड़ के गया था। तो बताओ सही, सिया किसने है? कहा, जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे, इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकीक कर लो। बुलाओ, बताओ सिया किसने है? तो बुला लिया। अहमद रफूगर आ गया। उसको जब बुला के बादशाह के सामने खड़ा किया, कहा, भाई तूने सिया है? कहने लगा, हुजूर आपके सारे मुलाजिम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा, नहीं यार, तू तो बड़ा कारीगर है। मैंने अपने हाथों से फाड़ा था, पर मुझे भी पता नहीं चल रहा कहाँ से फटा था। अच्छा ये बता, थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा, जी आपके खादम का ही कारनामा है। वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया, पहले सारे सबूत और गवाह। केस हल कर लिया। हमारे यहाँ तो ये हाल होता है कि मुद्दाई 2-3 हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है। कहता, तुसी मेरी जान छोड़ो, मुजरिम पकड़ो भावें ना पकड़ो। वो कहता है, मुझे माफ़ी दो, मैं रहा। जुल्म है ना, जुल्म ये ज्यादती है कि जो बेचारा इतने सवाल मुजरिम से नहीं होते जितने मुद्दाई से होते हैं। आप यकीन करें, इतने सवालात होते हैं। सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया, तन्हाई में ले जाके महमूद गजनवी ने कहा, काजी साहब आपसे गलती होगी, गरीब आदमी था, वो लुट गया है। उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे, उसकी तो कुल क़यामत थी, तो आप उसका माल उसे दे दें, बात ख़त्म। काजी साहब कहने लगे, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा आज़ाद देखें, दुनिया जानती है मैं इस तरह का। काजी साहब, बंदा भूल जाता है, गलती होगी मान ले। कहा, नहीं। कहा, मैं तन्हाई में पूछ रहा हूँ, मैं उस वक्त पूछ रहा हूँ जब दूसरा मौजूद कोई नहीं। आज तौबा कर ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तू मेरी जुबान पर एतबार कर। तुझे पता है जो मैं कहता हूँ मैं उस पर अमल भी करता हूँ। बाज आ जा। पर काजी ने कहा, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं।
محمود نے پھر بھرے دربار میں بلا لیا۔ مجمع عام میں مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتا ہے، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں۔ اگلا گھر دیکھ کے پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب پھر بھرے دربار میں قاضی کو بلایا، بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ احمد رفوگر کو۔ جب احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، الفاظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے قاضی صاحب میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جاتے، اب بھرے دربار میں بول۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی۔ کہا نکل جا میرے دربار سے۔ محمود بولے نکل جا، اتنی تجھے عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چل چلا جا، نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کر سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا، گھر گیا، بچے جن کے لیے باپ کمایا تھا، ہنہ لی تو پاپ کمائے، ہن کتھے نے او تیرے کرتے۔ وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم اسکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکی کیسے جاؤں گی؟ گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ او بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے، ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا بڑی بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے، رسوائی ہوگی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چوبن۔ کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دورے شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوجے رسوائی تک۔ اور میاں سب کہنے لگے ساری عمر ہی ہٹا گدا، میں لکھاں کیتے نے پیڑے، اب وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ حالات ہی بدل گئے، قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا، نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی۔
دنیا چھوڑ گیا تھا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے، فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا۔ کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا۔ فرمایا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو دنیا دار لعنت برساتے تھے، وہاں تو فرشتے ہوں گے۔ اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی، قیامت کو تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی، وہاں تو رہنا اور سہنا ہے۔